دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا اور موسم سرما نے بہت ہی آہستگی سے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز میں حسب معمول کوٹ جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے ایک مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوری طور پر پہچان گیا کہ وہ صدیقی صاحب تھے۔ صدیقی صاحب کا شمار میرے قریبی دوستوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک فلاحی ادارہ کے سربراہ تھے، انتہائی پرخلوص، ہمدرد اور انسان دوست۔ گزشتہ 25 سال سے وہ سماجی فلاح و بہبود کے ذیل میں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ رسمی کلامات کے بعد صدیقی صاحب نے کہا، بیگ صاحب اچھا ہوا آپ گھر پر ہی مل گئے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ نکل نہ گئے ہوں۔ آپ نے بر وقت فون کیا ہے، میں نے ٹائی کی اگرو لگاتے ہوئے کہا۔ بس میں روانہ ہونے ہی والا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، خیریت تو ہے صدیقی صاحب؟ کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ صدیقی صاحب نے جواب دیا، ہاں ویسے تو سب خیریت ہے، بس آپ کے لیے ایک ایمرجنسی کیس نکل آیا ہے، اسی لیے فون کیا ہے۔ میں آج کل بہت مصروف۔ نہیں، کوئی عذر نہیں چلے گا بیگ صاحب، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے۔ میں کیس کی اہمیت کے پیش نظر اسے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا وکیل بہتر طور پر اس کی پیروی نہیں کر پائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا، فیس کی طرف سے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ پارٹی خاصی مضبوط ہے اور قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں صدیق صاحب، میں نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولا۔ میرے نزدیک فیس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا موکل مجھ سے مثبت یا منفی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ پیشہ مظلوم کی مدد اور قانون کی سربلندی کے لیے اختیار کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولے، ہاں ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، بلکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو فون ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کے مزاج اور طریقہ کار سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ویسے بھی جس شخصیت نے اس سلسلے میں مجھ سے سفارش کی ہے وہ میری نظروں میں بہت ہی معتبر اور محترم ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے کی بات پر یقین کر سکتا ہوں۔ کون ہے وہ ذات شریف؟ صدیقی صاحب نے ذرا توقف کیا تو میں نے پوچھا۔ انہوں نے جواب، وڈیرا اللہ بخش۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ صدیقی صاحب کی توسط سے میں نے 4 بار وڈیر اللہ بخش سے مل چکا تھا۔ اللہ بخش عام روایتی وڈیروں کے برعکس تھا، انتہائی رحم دل اور غریب پرور۔ غرور یا تکبر نام کی کوئی چیز مجھے اس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی انصاف پسندی اور خدا ترسی کے چند واقعات میرے علم میں بھی آئے تھے۔ میں نے اپنی بھی اسے کھرا اور سچا ہی پایا تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے آپ بیگ صاحب؟ مجھے خاموش پا کر صدیقی صاحب نے پوچھا۔ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ صدیقی صاحب نے جواب دیا، پولیس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج 5واں روز ہے، انہوں نے بتایا۔ 8 دسمبر کی رات 10 بجے اصغر علی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر ایک فلم ڈائریکٹر کے قتل کا الزام ہے، اور آپ کے خیال میں کیا وہ بے گناہ ہے؟ میں نے اب تک کے حالات و واقعات سے یہ اندازہ قائم کیا ہے، صدیق صاحب نے جواب دیا۔ ویسے آپ ملزم سے مل کر اپنی تسلی بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی دباؤ تو نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیوں یقین سا ہے کہ آپ اصغر علی سے ملاقات کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ملزم اصغر علی سے ملاقات کر چکے ہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، ملاقات تو ابھی نہیں کی، لیکن اس کیس کے بارے میں جو تفصیلات میرے علم میں آئی ہیں انہی کی بنا پر میں یہ کیس آپ کے سپرد کرنے کا خواہشمند ہوں۔ اچھا، آپ ملزم کے بارے میں کچھ بتائیے مجھے۔ صدیقی صاحب نے بتایا، اصغر علی ٹنڈو آدم کا رہنے والا ہے۔ تعلیم کے حصول کی خاطر کئی سال سے وہ کراچی میں مقیم ہے۔ کرائے کے ایک فلیٹ میں چند دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں MA کر رہا ہے۔ اس کا فلیٹ گلشن اقبال کے علاقے میں ہے۔ میں نے سوال کیا، قتل کی واردات کہاں پیش آئی ہے؟ بازار حسن کے کوٹھے پر۔ اس جواب پر میں چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، ملزم وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اصغر علی آپ کو زیادہ بہتر انداز میں حالات و واقعات سے آگاہ کر سکے گا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر مجھے تھانے کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ آج آپ کسی بھی وقت اس سے جا کر مل لیں۔ میں نے کہا، آپ کے بقول اصغر علی کو 5 روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر ابھی تک وہ حوالات میں بند ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ عدالتی ریمانڈ پر ہے۔ کیا آپ نے ٹنڈو آدم میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے؟ اس کے گھر والے مجھ سے پہلے
اس کی گرفتاری سے آگاہ ہو چکے ہیں، صدیقی صاحب نے بتایا۔ مجھے تو گزشتہ رات اس بات کا پتہ چلا ہے، اصغر علی کی گرفتاری کے تیسرے روز اس کے کسی دوست نے ٹنڈو آدم میں اصغر علی کی والدہ کو مطلع کر دیا تھا۔ اصغر علی کی والدہ رشیدہ خاتون ولی اللہ بخش کے ریفرنس سے کل ہی مجھ سے ملی ہیں۔ وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے بہت زور مارا کہ وہ ہوٹل چھوڑ کر میرے یہاں آ جائیں۔ میرے لیے وہ ایک بہت ہی معزز مہمان ہے، لیکن اس نے میری ایک بھی بات مان کر نہیں دی۔ اس کا کہنا ہے اگر میں اس کے بیٹے کا کیس کسی بہت ہی قابل وکیل کے سپرد کر دوں تو وہ میرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گی، اور میری نظر میں آپ سے زیادہ قابل وکیل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی ذرا نوازی کا شکریہ بھائی، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر پوچھا کیا ملزم کی والدہ رشیدہ خاتون اپنے فرزند سے حوالات میں ملاقات کر چکی ہیں؟ صدیقی صاحب نے صاحبت میں جواب دیا اور بتایا مجھے پتہ چلا ہے رشیدہ تھانے والوں کی کچھ خدمت وغیرہ بھی کی ہے۔ آپ ایک کام کریں صدیقی صاحب، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی حکم۔ میں نے کہا کہ آپ 2 بجے کے بعد رشیدہ خاتون کو میرے دفتر بھیج دیں۔ آج ایک نہایتی اہم کیس کی سماعت ہے، ورنہ میں کورٹ جانے سے پہلے رشیدہ خاتون سے مل لیتا۔ کراچی میں وہ کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ انہوں نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا اور وعدہ کیا کہ وہ رشیدہ خاتون کو بروقت پہنچنے کی تاکید کر دیں گے۔ پھر ممنونیت آمیز لہجے میں کہا تھینک یو بیگ صاحب، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے کہا تھینک یو، سوری اور اس کی اسمی کو دوستی کے درمیان جگہ نہ دیا کرو صدیقی صاحب، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اقدامی علامات کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ عدالتی بکیڑوں سے نمٹ کر میں دفتر پہنچا تو میرا جونیئر وکیل ایک خاتون سے گفتگو کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر مجھے انفارم کرنے والے انداز میں بولا لے بیگ صاحب بھی آ گئے۔ اس خاتون نے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ جونیئر وکیل نے کہا بیگ صاحب یہ خاتون 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں وقت دے رکھا ہے، مجھے صدیقی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس عورت نے نہایت ہی دھیمی آواز میں بتایا۔ اوہ اچھا، میں نے انتظار گاہ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، پھر رشیدہ خاتون کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ رشیدہ خاتون کی عمر کم و بیش 40 کے درمیان تھی۔ وہ ایک انتہائی سلجھی باوقار شخصیت کی بالغ تھی۔ اس کے رکھ رکھاؤ اور پہناوے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی خوشحال گھرانے سے۔ وہ اپنے لب و لہجے سے تعلیم یافتہ بھی لگتی تھی۔ اس نے خود کو ایک بہت ہی بھاری چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف چہرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظروں کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا صدیقی صاحب نے آپ کو کیس کے بارے میں تو بتا دیا ہوگا، انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ ناکافی ہے۔ میں نے کہا جب تک میں پوری تفصیل سے واقف نہ ہو جاؤں کیس لینے یا نہ لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی میرا ایک ہی بیٹا ہے وکیل صاحب، آپ اسے بچا لیں، میں زندگی بھر آپ کی ممنون رہوں گی۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا مجھے صدیقی صاحب کی زبانی پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے پر کسی فلم ڈائریکٹر کے قتل کا الزام ہے، اور یہ قتل بازار حسن کے کسی کوٹے پر ہوا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے آپ مجھے تفصیلات بتا سکتی ہیں؟ میرے اصغر کو تو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی وکیل صاحب، رشیدہ خاتون نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی بھیجا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بری راہوں پر چل نکلے گا۔ میں نے پوچھا اصغر علی کی بازار حسن میں آمد و رفت سے آپ آگاہ تھیں؟ قطعی نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے تو یہ سب کچھ یہاں آ کر اس کے دوست سعید خان سے معلوم ہوا ہے۔ میں تو ٹنڈو آدم میں خوش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے والا ہے۔ اس کے والد کی خواہش بھی یہی تھی کہ اصغر علی کو وہ اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ میں نے مرحوم ایوب کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے دوری برداشت کر لی تھی، لیکن بات ختم ہونے سے پہلے ہی رشیدہ خاتون کی آواز بھر آ گئی۔ وہ آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ میں نے سوال کیا اصغر علی کتنے عرصے سے کراچی میں مقیم ہے؟ گلوکیر آواز میں بولی میٹرک کے بعد کچھ چند دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے کراچی آیا تھا، پھر اسے یہ شہر اس قدر بھایا کہ اس کے قدم یہیں جم گئے۔ اس نے مجھ سے ضد کی کہ وہ کراچی کے کالج میں تعلیم حاصل کرے گا، اور میں اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں بہت ہی اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اس لیے داخلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پھر تو وہ جیسے کراچی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ 3-4 ماہ میں 2-3 روز کے لیے وہ میرے پاس آتا تھا۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں بھی تمام زمین و جائیداد فروخت کر کے کراچی میں ہی چلی آؤں، لیکن اصغر علی کی خواہش پر عمل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔
میرے مرحوم شوہر جس مٹی میں دفن تھے میں وہ زمین کیوں کر چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے پوچھا سعید خان نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میرے سوال کے جواب میں رشیدہ خاتون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا اصغر علی اپنے دوستوں کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ سعید خان حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور کسی اعلیٰ سرکاری افسر کا بیٹا تھا۔ کراچی میں وہ ایک نیم سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر تھا۔ اصغر علی کا دوسرا دوست ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا نام وسیم احمد تھا اور اس کا تعلق صادق آباد سے تھا۔ یہ تینوں دوست کبھی کبھار تفریح کی غرض سے بازار حسین کا چکر بھی لگا لیتے تھے۔ ان کی تفریح رقص کی محفلوں تک محدود تھی۔ اس حد کو انہوں نے کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سلسلہ حسن و خوبی جاری تھا کہ اس کوٹے کی ایک رقاصہ شاہانہ اور شنو کی آواز اور رقص نے اصغر علی کا دل کھینچ لیا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کوٹے کے پھیرے لگانے لگا۔ وہی اصغر علی جس کی شرافت اور سادگی کی پورا گاؤں قسمیں کھاتا تھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کر کبھی کسی لڑکی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ اب وہی اصغر علی ایک طوائف کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ شنو کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اس کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کوٹے کی نائکہ پتلی بائی نے اصغر علی کو یقین دلایا کہ وہ ایک روز اپنی بیٹی شنو کی شادی اسے ضرور کرے گی۔ اس مصنوعی وعدے کی آڑ میں پتلی بائی دونوں ہاتھوں سے اصغر علی کو لوٹ رہی تھی۔ اصغر علی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ تعلیمی اخراجات کی مد میں رشیدہ خاتون اسے لمبی رقمیں بھیجتی رہتی تھی۔ پھر گاؤں میں بھی جو کچھ تھا وہ اصغر علی کا ہی تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر مرا تھا کہ وہ زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا، لیکن اب اس کی زندگی شنو تھی جس کے حصول کی خاطر وہ پتلی بائی کی تجوری بھر رہا تھا۔ سعید خان اور وسیم احمد نے اصغر علی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی، لیکن اس کے سر پر سوار عشق کا بھوت کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تعلیم کی طرف سے بھی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ تھا اور پتلی بائی کا کوٹا۔ وقوع سے ایک روز پہلے بعد از دوپہر پتلی بائی نے اصغر علی کو فون کیا اور بتایا کہ وہ دوسرے دن شام 6 بجے اس کے کوٹے پر آ جائے۔ اس کا نکاح شنو سے کر دیا جائے گا، اور ہاں، وہ وعدے کے مطابق 20,000 روپے اپنے ساتھ لانا نہ بھولے۔ یہ خبر سن کر تو مانو اصغر علی کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس نے دوسرے ہی روز صبح بینک سے مطلوبہ رقم نکلوائی اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دوست اس کی بے چینی اور بے قراری سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ پتلی بائی محض اسے بے وقوف بنا رہی تھی۔ جس طرح پہلے بھی وہ اس سے رقمیں اینٹتی رہی، اس مرتبہ بھی وہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ لیکن اصغر علی پرامید تھا کہ اس کی جان تمنا شنو آج اس کی بیوی بن جائے گی۔ وقت مقررہ پر اصغر علی اپنے دوستوں کے ساتھ بازار حسین میں پہنچ گیا۔ تینوں دوستوں نے رقم ملا کر ایک پرانے ماڈل کی کار بھی خرید رکھی تھی، جس میں زیادہ سرمایہ اصغر علی کا ہی لگا ہوا تھا۔ وسیم احمد اور سعید خان کو اصغر علی نے کار میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور خود اوپر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ اکیلا اوپر جائے گا۔ اگر پتلی بائی کی بات سچی ہوئی تو وہ بعد میں اپنے دوستوں کو بھی اوپر بلا لے گا۔ وہ کسی بھی قسم کی سبکی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد اصغر علی گھبرایا ہوا نیچے آیا اور اپنے دوستوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ وسیم اور سعید کے پوچھنے پر اس نے بس اتنا بتایا کہ اوپر فلم ڈائریکٹر سر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ اگر زیادہ دیر موقع پر موجود رہے تو ان کے بچنے کے امکانات باقی نہیں رہیں گے۔ گولیوں کی آواز وہ بھی سن چکے تھے، اس لیے وہ آن واحد میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شنو پروڈیوسر سر مشرف حسین کی فلموں میں کام کرتی تھی۔ پھر اسی رات پولیس نے اصغر علی اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے روز سعید خان کے باپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس معاملے سے اس طرح نکال لیا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ البتہ وسیم احمد کو چھڑانے کے لیے اس نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کرنا پڑی۔ وہ دونوں تو اس رگڑے سے بچ گئے، لیکن پولیس نے اصغر علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ مبینہ طور پر اس پروڈیوسر سر مشرف حسین کے قتل کا الزام اسی پر ہی عائد کیا گیا تھا۔ صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے خاتون،
میں نے رشیدہ کی بات پوری سننے کے بعد کہا، ان معلومات کی روشنی میں تو کوئی بھی اندازہ قائم کرنے سے قاصر ہوں میں، اور جب تک مجھے اندازہ نہ ہو کہ حالات و واقعات کی حقیقت کیا ہے، اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا کہ آیا مجھے یہ کیس لینا چاہیے یا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے پوچھا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو بتائیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا۔ وہ جذباتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن عدالت ان جذبات وغیرہ کو نہیں مانتی۔ وہ ملزم کی بے گناہی کا ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ ثبوت حاصل کرنا آپ کا کام ہے وکیل صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ میں آپ کو منہ مانگی فیس ادا کروں گی۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فیس تو میں آپ سے پوری ہی لوں گا، لیکن پہلے اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے کہ میں یہ کیس لے رہا ہوں یا نہیں۔ آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں وکیل صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے سب آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے پوچھا، صدیقی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ حوالات میں اصغر علی سے ملاقات کر چکی ہیں۔ میں کل رات اس سے ملی تھی، اس نے اصابت میں جواب دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا۔ پولیس والوں نے اس پر بدترین تشدد کیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو کچھ رقم وغیرہ بھی دیے۔ وہ تحمل کرتے ہوئے بولی، ٹنڈو آدم سے آتے ہوئے اللہ بخش نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اصغر علی کو ان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مجھے ان کی کچھ خدمت کرنا ہوگی۔ میں نے 5,000 روپے انہیں دیے۔ اب تک کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ رشیدہ خاتون اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے ملزم اصغر علی اور اس کے دوستوں وسیم اور سعید سے ملاقات ضروری تھی۔ میں نے اپنی دراز سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر رشیدہ خاتون کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں آپ، اس پر میرے دفتر اور رہائش کے فون نمبرز موجود ہیں۔ اس نے کارڈ پر ایک نگاہ ڈال کر اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، آپ ابھی تو اپنے ہوٹل میں جا کر آرام کریں، میں شام کو گھر جاتے ہوئے تھانے میں اصغر سے ملتا ہوا جاؤں گا۔ اگر اس نے میرے تمام سوالات تسلی بخش دیے تو میں اس سے وکالت نامہ سائن کروا لوں گا۔ آپ رات کو 10 بجے کے بعد مجھے کسی بھی وقت فون کر کے معلوم کر لیجیے گا۔ رشیدہ خاتون نے کہا، میں یہی انتظار کر لیتی ہوں، آپ اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہو جائیں۔ دراصل میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھانے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ انتظار گاہ میں تشریف رکھیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد میں اپنے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو شام کے 5:30 کا وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو تھانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پارک کیا اور رشیدہ خاتون کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تھانہ انچارج اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ عام طور پر تھانہ انچارج رات ہی کو اپنی سیٹ پر نظر آتے ہیں۔ تھانے کا عملہ ان کی غیر حاضری کا بہترین جواز پیش کرتا ہے کہ انچارج صاحب اس وقت گشت پر ہیں۔ میں نے اندر جھانکا۔ SHO کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ ایک دوسرے کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل کرسی پر بیٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی میز پر گاڑی کی چابی سے بجایا تو اس نے نیند آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں حوالاتی اصغر علی سے ملنے آیا ہوں۔ شاید نیند کی وجہ سے میری بات کو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا، ہیڈ میرر کا کمرہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا، آپ کو جو بھی رپورٹ لکھوانا ہے ادھر چلے جائیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر قریب قریب جھنجھوڑ ڈالا، پھر اپنے لہجے کو شانت کرتے ہوئے بولا، بادشاہوں، میں رپورٹ درج کروانے نہیں، حوالاتی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر تمیز سے آری لہجے میں پوچھا، کس حوالاتی سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، اصغر علی سے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، وہ جو 302 میں بندے؟ بالکل وہی، میرے بجائے رشیدہ خاتون نے جواب دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پہلی مرتبہ رشیدہ خاتون کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ رشیدہ کی موجودگی سے آگاہ نہیں تھا۔ رشیدہ کو دیکھتے ہی وہ قدرے محتاط ہو گیا اور سنبھل کر بولا، آپ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہیں؟ آپ کل رات بھی آئی تھیں؟ ہیڈ کانسٹیبل کے لہجے میں اچانک پیدا ہونے والی نرمی کی وجہ وہ 5,000 روپے تھے جو گزشتہ رات رشیدہ خاتون نے ان کی نظر کیے تھے۔
رشیدہ خاتون نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اصغر علی کے وکیل صاحب ہیں، یہ اسی سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وکیل کا لفظ سنتے ہی وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر روکے پھیکے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، جناب اس وقت تو انچارج صاحب موجود نہیں ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں انچارج صاحب سے ملنے بھی نہیں آیا ہوں۔ انچارج صاحب کی اجازت کے بغیر آپ کسی حوالتی سے نہیں مل سکتے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے بترکی سوال کیا، آپ کس قانون کے تحت ایک وکیل کو اس کے موکل سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے مجھے روکنے کا؟ جائیے جناب، آپ میرا دماغ نہ کھائیے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ باہر بنچ پر بیٹھ کر انچارج صاحب کا انتظار کریں، خام خواہ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ عقل کسی اور کو جا کر دکھائیں، تھوڑا بہت قانون ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چوک کر مجھے دیکھا، پھر خونخوار لہجے میں پوچھا، کس کو فون کریں گے آپ؟ ڈی آئی جی کرائمز کو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے فوری طور پر ایک سادہ لباس اہلکار کو اندر بلایا اور کہا، وکیل صاحب کو حوالاتی سے ملا دو۔ میں نے رشیدہ خاتون کو برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور سادہ لباس اہلکار کے ساتھ اصغر علی کے پاس پہنچ گیا۔ اصغر علی سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے پولیس والے سے کہا، میں ملزم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ کون سی باتیں کریں گے؟ میں نے کہا، اگر وہ باتیں تمہاری بتانے کی ہوتی تو پھر تنہائی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دانت نکال دیے، کچھ ہمارا بھی تو خیال کریں جناب۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرس میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور وہ خوش باش وہاں سے ٹل گیا۔ میں اصغر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی والدہ نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی اور اس نے حوصلہ افزا نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو جوان، اگر تم بے گناہ ہو تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی دکھی لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سر مشرف حسین کا قتل میں نے نہیں کیا۔ اصغر اپنے 23-24 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا، لیکن حوالات کی مہمان نوازی نے اس کی رعنائی کو نچوڑ دیا تھا۔ وہ خاصا ڈل اور دل شکستہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایک بات جو میں نے خاص طور پر محسوس کی تھی، وہ مایوس نا امید نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر محسوس سا اطمینان جھلکتا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کیس سے باعزت طور پر بری ہو جائے گا۔ اصغر علی کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے، میں ان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگے ہو جائیں۔ اصغر علی واقعی شنو نامی رکاصت پر مر مٹا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دینے کو تیار تھا۔ ٹنڈو آدم میں رہنے والی اس کی والدہ رشیدہ خاتون اس کی ان غیر نصابی سرگرمیوں سے ناواقف تھی۔ اس کے خیال میں اس کا پڑھاکو بیٹا تعلیمی میدان میں منزلیں مار رہا تھا، اس لیے وہ اصغر علی کی جانب سے مطمئن و مسرور تھی۔ اصغر علی کے بقول شنو اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ بعد میں اس کے دوستوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ شنو سے پہلے اصغر علی نے کسی بھی لڑکی میں بھی دلچسپی نہیں لی تھی، حالانکہ وہ ایک طویل عرصے سے بازار حسن میں ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت کرتا رہا تھا۔ قصہ مختصر، شنو علی پہلی نظر میں اصغر علی کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اپنے رقص اور آواز سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اصغر علی اور شنو کے قدموں میں دل ہارنے کے بعد باقاعدہ وہ اس کا مجرا دیکھنے جانے لگا۔ کسی دوسرے کوٹے کی جانب اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے، حالانکہ دائیں بائیں ایک سے بڑھ کر ایک پرورش موجود تھی، جو قدردانوں کی دلربائی کے ایک سے بڑھ کر ایک گھر جانتی تھی۔ پر اس کا کیا علاج کہ اصغر علی کا دل پتلی بائی کے کوٹے پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ پتلی بائی ایک پیشہ ور اور جادیدہ طوائف تھی، پھر وہ جس بازار میں بیٹھی تھی وہاں کے داؤ پیچ سے بھی پوری طرح آشنا تھی۔ اس نے اصغر علی کی شنو میں غیر معمولی دلچسپی کو پہلے ہی دن تاڑ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اصغر علی کے ساتھ روایتی کھیل شروع کر دیا۔ اصغر علی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ شنو سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے اپنی جیبیں پتلی بائی کے قدموں میں خالی کرنے لگا۔ پتلی بائی کے توسط سے شنو کی فرمائشیں آئے دن اس تک پہنچتے اور وہ ان فرمائشوں کی تکمیل کو فرض اول سمجھ کر دل بے
تاب کی تسکین کرتا دیتا۔ وہ اس طرح کہ اس کی پڑھائی پس منظر میں چلی گئی۔ پس منظر میں اسے چنو کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک طرف وہ پتلی بائی کو رقم دے کر خوش کر رہا تھا تو دوسری جانب اس نے چنو کو ڈھیروں شاپنگ کروائی، اسے زیورات سے پیلا کر دیا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ماں سے آئے دن رقم منگوا لیتا تھا۔ ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کے شوہر کی خواہش کے مطابق بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ پتلی بائی اپنی پالیسی کے مطابق اصغر علی سے پراپر وعدہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ضرور اس سے کرائے گی۔ اصغر علی ایک طوائف کے وعدوں پر مستقبل کے سہانے خواب بن رہا تھا۔ اسی دوران میں اصغر علی پر ایک روح فرسا انکشاف ہوا۔ پتلی بائی نے اسے بتایا کہ فلم ڈائریکٹر سر مشرف حسین بھی شنو سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اصغر علی پریشان ہو گیا۔ مشرف حسین اس کے بنسبت زیادہ طاقتور آدمی تھا، اور پھر یہ کہ شنو اس کی فلموں میں کام بھی کرتی تھی۔ شنو اگرچہ فلم میں ایک ڈانسنگ گرل کے طور پر ہی نمودار ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی فلم میں موجودگی کی وجہ سے جان پڑ جاتی تھی۔ شنو کو فلموں میں میوزک ڈائریکٹر رحمت علی نے متعارف کروایا تھا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ مشرف حسین سے اس نے تعلقات بنا لیے۔ شنو اور پتلی بائی ایک طرح سے مشرف حسین کی احسان مند بھی تھیں کہ اس نے شنو کو فلم کے ذریعے ملک گیر شہرت دلائی تھی۔ اگر مشرف حسین اسے اپنی فلموں میں کاسٹ نہ کرتا تو اس کی شہرت مزار حسن تک کی محدود رہتی۔ وقوع سے قریب ایک ماہ قبل ایک روز حسب معمول اصغر علی پتلی بائی کے کوٹے پر پہنچا تو شنو غائب تھی۔ پتلی بائی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ گزشتہ رات سے لاپتہ ہے، اور پتلی بائی اس کا سراغ لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ کچھ روز بعد پتلی بائی نے اصغر علی کو یہ خبر سنائی کہ شنو کا پتہ چل گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور ڈائریکٹر مشرف حسین کے قبضے میں۔ پتلی بائی نے اصغر علی کو تسلی دی کہ وہ فکر مند نہ ہو، وہ جلد از جلد اس کو واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ اصغر علی کے پاس پتلی بائی کے وعدوں پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ مشرف حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا زور جو ہے پتلی بائی پر ہی چلتا تھا، جس نے اسے دونوں ہاتھوں سے خوب ہی لوٹا تھا۔ پتلی بائی ہر روز اسے یقین دلاتی کہ شنو ایک روز لوٹ آئے گی۔ وہ شنو کے انتظار میں باقاعدگی سے پتلی بائی کے کوٹے پر حاضری دینے لگا۔ وقوع سے ایک روز قبل یعنی 7 دسمبر کو پتلی بائی نے اصغر علی کو فون کیا کہ تم کل شام 6 بجے آ جاؤ، میں نے شنو سے تفصیلی بات کر لی ہے۔ کل دوپہر کے بعد مشرف حسین کسی فلم کے سلسلے میں 2 روز کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ وہ اس کی روانگی کے بعد شنو کسی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گی، اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو شنو پکی تمہاری ہوئی۔ اصغر علی نے پوچھا کیسی ہے، اپنے بارے میں کیا بتاتی ہے وہ؟ مشرف حسین نے اس پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ پتلی بائی نے رقت انگیز لہجے میں جواب دیا، بس یہ پہلا اور آخری موقع ہے، اگر تم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ اصغر علی نے جلدی سے کہا، میں سر کے بل آؤں گا، تم اسے لے کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جانا۔ پتلی بائی نے مشورہ دیا، اس شہر میں رہتے ہوئے تم مشرف حسین کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکو گے، وہ بہت بااثر آدمی ہے، بہت سے گنڈوں اور پیشہ ور لوگوں سے اس کے خصوصی تعلقات ہیں۔ اصغر علی نے پتلی بائی کو یقین دلایا کہ وہ شنو کو لے کر سیدھا ٹنڈو آدم چلا جائے گا۔ پھر اسے تفتیش بھرے لہجے میں کہا، اور اگر مشرف حسین نے بعد میں آپ کو پریشان کیا تو کیا ہوگا؟ تم میری فکر نہ کرو، میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی ہوں، پتلی بائی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور پھر اصغر علی کو یاد دلایا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے اپنا وعدہ نہ بھولے۔ اصغر علی نے پوچھا، کون سا وعدہ؟ وہی رقم والا وعدہ۔ اچھا وہ؟ اصغر علی نے جلدی سے کہا، مجھے وہ وعدہ اچھی طرح یاد ہے، میں کل ہی بینک سے آپ کی مطلوبہ رقم نکلوا لوں گا۔ پتلی بائی نے سرانے والے انداز میں شاباش کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ دوسرے روز اس نے بینک سے 20,000 روپے نکلوائے اور شام میں وسیم احمد اور سعید خان کے ساتھ پتلی بائی کے کوٹے پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں دن بھر اس کا مذاق اڑاتے رہے تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں گاڑی ہی میں بیٹھنے کی تاکید کی اور کہا کہ وہ بھی شنو کو لے کر نیچے آتا ہے۔ وسیم احمد اور سعید خان نے تمسخرانہ انداز میں دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اس وقت اصغر علی وہاں سے جا چکا تھا۔ اصغر علی اوپر پہنچا تو پتلی بائی اپنے نام نہاد بھائی سراج الدین کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ شنو کی سوتیلی بہن 9 عمر رقاصہ روبی بھی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روبی کی عمر 15-16 سال تھی۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اصغر علی نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں لیکن شنو کہیں نظر نہ آئی۔
اس نے जेब से रकम वाला लिफाफा निकाल कर पतली बाई की तरफ बढ़ा दिया। गिन लें, पूरे 20,000 रुपए। असगर अली ने फातिहाना अंदाज में कहा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अब आप भी अपना वादा निभाएं। पतली बाई ने रकम गिने बगैर रकम वाला लिफाफा अपने भाई सिराज की जानिब बढ़ा दिया। सिराजुद्दीन खामोशी के साथ वहां से उठकर चला गया। असगर अली को अचानक महसूस हुआ जैसे वहां उदासी का राज हो। पतली भाई और रूबी के चेहरे उतरे हुए थे और सिराज भी बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा था। इस सूरत हाल ने असगर अली को परेशान कर दिया। उसने पतली भाई से दरियाफ्त किया, क्या बात है, आप लोग खामोश क्यों हैं? खुदा ना खासा खैरियत तो है सब? पतली भाई ने टंडियाँ भरते हुए गमगीन लहजे में जवाब दिया, खैरियत नहीं है असगर, बड़ी ही गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? असगर अली ने तफ्तीश भरे लहजे में पूछा। शन्नो कहाँ है? तुम आओ मेरे साथ। पतली बाई उठ खड़ी हुई। असगर अली उसके पीछे चलते हुए दूसरे कमरे में आया। पतली बाई ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर घबराए हुए अंदाज में बताया, मुशर्रफ हुसैन आया हुआ है। आपने तो कहा था कि वो लाहौर जाने वाला है। असगर अली की आवाज़ में परेशानी की झलक थी। पतली बाई ने कहा कि इस नामुराद का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, एयरपोर्ट से वापस आ गया। जब घर पर इसे शन्नो नहीं मिली तो सीधा यहाँ आ गया। शन्नो को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा है, मगर शन्नो उसके साथ जाने को तैयार नहीं। वो कहती है कि जान दे दूंगी मगर मुशर्रफ हुसैन के घर में नहीं जाऊंगी। जब शन्नो मना कर रही है तो वो क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? असगर अली का लेजा कपकपा रहा था। मजबूरी है भैया, पतली बाई ने अफसोसनाक अंदाज में कहा। शन्नो से बड़ी गलती हो गई है, अब उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। असगर अली ने उलझन आमेज लहजे में पूछा, आप किस गलती का जिक्र कर रही हैं? मुशर्रफ का कहना है कि उसने शन्नो से बाकायदा निकाह कर लिया है और अब वो इसकी बीवी है। पतली बाई ने बताया, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो मुशर्रफ का दावा है ना? असगर अली ने कमजोर से लहजे में कहा। शन्नो इस बारे में क्या कहती है? इस हरामजादी ने भी शादी की तस्दीक कर दी है। पतली बाई ने गोया असगर अली के सीने में खंजर ठोक दिया। वो तो बुलबुला उठा, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये तो हो चुका है भैया, पतली बाई ने हाथ मलते हुए कहा। हम तो बेखबरी में ही मारे गए। असगर अली तेज आमिर लहजे में बोला, मैं भी देखता हूँ इस डायरेक्टर के बच्चे को। शन्नो मेरी इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ज़्यादा गुस्सा दिखाने से मामला बिगड़ जाएगा असगर, पतली बाई ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मुशर्रफ हुसैन शन्नो को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी बात मानेगी। तुम ठंडे दिलो दिमाग के साथ यहाँ बैठो। मुझे उम्मीद है वो अपनी कोशिश में नाकाम होकर वापस चला जाएगा। उसके जाने के बाद में पतली बाई की बात अधूरी ही रह गई कि अचानक एक के बाद दीगरे 2 फायर हुए। असगर अली ने सरीमा नज़रों से पतली बाई को देखा। वो घबराए लहजे में बोली, खुदा खैर करे, कहीं इस खबीस ने मेरी बच्ची को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? असगर अली ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। उसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। नहीं, तुम यहीं रुको, पतली बाई ने अपनी लहजे में कहा। तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं, मैं सूरत हाल का जायजा लेकर आती हूँ। अपनी बात खत्म करते ही पतली बाई वहाँ से चली गई। फिर 1 मिनट से भी पहले आकर उसने बताया, मुशर्रफ हुसैन कत्ल हो गया है। मुशर्रफ हुसैन? बात असगर अली की समझ में नहीं आई। वो पतली बाई ने खौफजदा लहजे में कहा, यह वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तुम फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शन्नो को तो फिलहाल भूल जाओ, पतली बाई ने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम मौका वारदात पर पाए गए तो सारा शक तुम पर ही जाएगा, और मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ ये सब। एक लम्हे की भी ताखीर ना करो और जल्द अज जल्द रफू चक्कर हो जाओ। असगर अली अंदर जाकर शन्नो की खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन पतली बाई ने उससे इस कदर नर्वस कर दिया कि वो बोलो चू चला उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया और पलक झपकते में नीचे आया और अपनी कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते भर वसीम और सईद उससे तरह तरह के सवालात करते रहे, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही बताया कि पतली बाई के खोटे पर